السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور محنت اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری و ساری کیے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، دیکھیے یہ جو میں آج یہ جو میرا ویڈیو آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو آج کا ہے جو سواں کے بارے میں۔ اس سے CBSE بورڈ جو ہے سے کم تو 2-3 کوشچن ہر سال پوچھا ضرور جاتا ہے۔ سواں اس کو آپ ضرور اچھی طریقے سے یاد کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سواں کی تعریف کی جائے گی، سواں کہتے کسے ہیں اور سواں کیسی شخصیت کے بارے میں لکھی جائے جو قابل قبول ہو۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سواں کہہ رہے ہیں کہ سواں میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ سواں میں کیا کیا جاتا ہے؟ کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سواں کی تعریف ہو گئی۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ سواں کی تعریف کیجئے تو آپ کیا کہیں گے کہ سواں ایسی صنف ہے جس میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے، اسے ہی سواں کہتے ہیں۔ کہہ رہے سواں نگار اپنے ہم عصروں کے سواں بھی لکھ سکتا ہے۔ اب سواں نگار کس کس کے سواں لکھ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے تاریخی شخصیت کے سواں بھی، یعنی کہ اپنے ہم عصروں یعنی اپنے ساتھیوں کے بھی سواں لکھ سکتا ہے اور تاریخی شخصیتوں کے سواں بھی۔ لیکن معتبر سواں وہی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر سواں لکھا جائے جو تاریخی شخصیت ہو، جو معتبر انسان ہو، جو اہم انسان ہو، ہے نہیں؟ ایسے ویسے انسان یا ہر عام آدمی کے اوپر سواں لکھنے سے آپ کا سواں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک اس کی خاص خوبی ہے کہ سواں اسی کی لکھی جائے جو انسان تاریخی ہو یا جو اہم انسان ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے کہہ رہے ہیں اس صنف کا مقصد کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہے۔ دیکھیے اب اس کے مقصد سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس کا اہم مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ کر کے چپ چاپ رہ جانا، بلکہ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے والا بولے تو قاری بولے تو پڑھنے والے، کہ پڑھنے والے جو بھی انسان ہوں ان کو یہ پتہ چلے کہ آخر میں جس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں وہ انسان کون ہے۔ سپوز ڈیٹ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگزامپل کہ ابھی ہم سبھی نریندر مودی جی کے یعنی کہ دور حکومت میں چل رہے ہیں۔ ٹھیک، ابھی ہم لوگ کا ایک زمانہ چل رہا ہے کہ ہم سبھی اس دور حکومت میں جی رہے ہیں۔ نریندر مودی جی کے بارے میں ہم سبھی اچھی طریقے سے واقف ہو رہے ہیں، ایک طریقے سے وہ اہم شخصیت بھی بن چکے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد مان لیجئے 20 سال کے بعد ہو یا 30 سال کے بعد ہو سکتا ہے زندگی نے وفا بخشی تو ہم سبھی زندہ رہیں اور ہمارے پوتے ہوں، ہمارے جو ہے بیٹے کے بیٹے پوتے جو ہوتے ہیں وہ ہوں، پھر ہم سبھی بوڑھے ہو جائیں۔ اس سمے اب میں ان کی شخصیت کے اوپر قلم اٹھاؤں اور سواں لکھنا شروع کروں تو اب ہمارے بچے کو یعنی اور بچے کے پھر بچے کو نریندر مودی جی کی حالات زندگی سے کچھ سبق ضرور مل سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ دوسرے حساب سے سوچ رہے ہیں، لیکن ان کے بہت ایسے کارنامے بھی ہیں جس کو اگر ہم بچوں کے سامنے بیان کریں گے، جیسے کہ ان کی محنت و مشقت، ان کا سنگھرش، یعنی انہوں نے کتنی کوشش کرنے کے بعد اپنے منزل کو کس طریقے سے حاصل کیا، یہ سب کیا ہے سواں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پھر بچوں کے اندر میں بھی وہ طاقت و توانائی پیدا ہوگی جس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر
نریندر مودی جی کی حالات زندگی کے بارے میں وہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے اور اس کے بارے میں وہ پتہ لگائیں گے. یہی سواں ہے. تو یہ خاص اہم انسان ہو گیا، خاص شخصیت ہو گئی، تاریخی شخصیت میں شامل ہو گئی. یہ نہیں کہ آپ جسے من چاہا اس کے بارے میں سواں لکھ دیے تو وہ سواں قابل قبول نہیں ہو. چلیے، کہہ رہے اس سلسلے میں وہ اس شخص کے ساتھ اپنے ہم عصروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے اور اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے. اگر کوئی سواں لکھنے والا اگر اپنے ساتھی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے، مان لیجیے اب میں نے ابھی بتایا کہ ساتھی ہو تو وہ بھی خاص ہونی چاہیے، لیکن وہ خاص نہیں ہے، تو اب اس میں ایک چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اگر مان لیجیے تھوڑا بہت وہ پاپولر انسان ہے، تھوڑا بہت مشہور ہے، تو اب جس اہم شخص کی اگر کوئی سواں لکھ رہا ہے، اب اس اہم شخص کے ساتھ اپنے ساتھی کا ذکر کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے سماجی معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے. ہمارے یہاں مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے سواں نگاری کا سلسلہ شروع کیا. اب ہمارے یہاں کس نے سواں نگاری کا سلسلہ شروع کیا؟ تو مولانا حالی شبلی نعمانی نے. یاد رکھیں گے بچوں، ٹھیک ہے. کہہ رہے حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کے سواں لکھے، مثلاً حیات شادی میں شیخ سعدی، یادگار غالب میں غالب اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے. وہ سر سید جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، وہ سر سید جنہوں نے ہمیں تعلیم کی اصل خوبی بتائی، جنہوں نے ہمیں ایک بہترین ادارہ دیا جسے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ہی سائنٹیفک سوسائٹی کی تعمیر بھی کی. تو اس طریقے سے بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام دیے. کہہ رہے ہیں شبلی نعمانی نے سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، الفاروق جیسی سواہیں کتابیں بھی لکھی. اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی سواں کے بارے میں بتائیے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، المامون، الفاروق جیسی سواہیں کتاب بھی لکھی. شبلی نے سواں نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا. سلف کی جمع اسلاف ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی اکابرین حضرات تھے، ان کی اچھی سے اچھی زندگی کو انہوں نے کیا ہے سواہیں کے ذریعے ان کی مذہبی اور علمی و ادبی زندگی کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے. مؤثر انداز بولے تو ایسے انداز میں جس سے کچھ اثر قبول کیا جائے، بہترین انداز میں. تو میرے ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے اور یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی ہیلپ فل ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو کم سے کم تو 2 سے 3 نمبر تو آپ کا ہر حال میں حل ہو ہی جائے گا. کیونکہ CBSE بورڈ ہمیشہ اس طریقے کے ہی چیپٹر سے کوشچن کیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلے والے ویڈیو میں علامہ الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ان کے قلم سے لکھی ہوئی کچھ جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی سواہیں ہوں گی، ان کا ذکر کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.